آج ہم یہاں آئے تھے، آپ کو پتہ ہے بھائی موبائل آ رہا تمہارا کہ جتنے کیسز ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، اس لیے وہ دفعات اور ان کیسز کی بھی اہمیت ختم کر دی ہے. یعنی اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بغاوت کے بھی مقدمے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے نا غداری کے بھی مقدمے ہیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہیں، اور اللہ معاف کرے 302 کے نام سے ہم ڈرتے ہیں. 302 کے بھی مقدمے ہیں. یعنی آپ جب اپنے ان شہریوں کو جو کہ ملک کی لیے اہم خدمات سر انجام دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں ایک رول پلے کرتے ہیں، اور ایک سیاسی بنیاد پہ اعانت پہ آپ ان کے خلاف اتنے پرچے کرائے. یہ شاراب خان، شاندانہ بی بی، اور ہمارا محبوب شاہ صاحب، کنڈی صاحب، اور سارے یہ جتنے بھی ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، یعنی یہ جو ریاست جو اپنی اتھارٹی جس طرح مس یوز کر رہی ہے اور غلط استعمال کر رہی ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. اور اس کا جو یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جتنی بھی یہ مقدمات بنا رہے ہیں، اس کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اس جو سیکشن آپ لا مختلف لگا رہے ہیں ہمارے اوپر، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انتہائی بدترین انتقامی کارروائی ہے اور اس کا کوئی ویلیو بھی نہیں رہی. اور یہ دنیا میں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپی یونین کا اور خاص کر جو ہے نا برٹن گورنمنٹ کا، ان کا جو کنسرن آیا ہے، اور جو ہمارے بھی کنسرن ہے کہ ملٹری کورٹس کی وہ جو ہے نا سویلین کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے نا ٹرائل ہو رہے ہیں. اور مجھے افسوس بھی یہ ہے، مایوسی بھی اس پہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ ہمیں شدید مایوسی ہے کہ جب کورٹ جو ہے نا وہ اختیار دے دے اور وہ آئین اور قانون سے بالاتر فیصلے کرے، تو پھر عام عوام کدھر جائے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھو، آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز ہر مقام پہ ہر جگہ. انہوں نے اسلام آباد میں قانون پاس کیا. آپ بتائیں، جب اسلام آباد میں انہوں نے قانون پاس کیا کہ یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا، تو کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آئین میں یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام آرگنائزیشن، ہر شہری اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کر سکتا ہے؟ تو وہ قانون تو آئین کے خلاف ہے، وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ کنٹراڈکشن ہے آئین کے ساتھ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کسی ایک کارکن کو دکھائے کسی نے گملہ توڑا ہو، کسی نے شیشہ توڑا ہو، کسی نے تشدد کیا ہو. ایک ٹی وی چینل کی بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر جو انسٹرکشن آتی ہے ایک طرفہ پروپیگنڈا طریقے صاحب کے خلاف شروع ہو جاتا ہے، اور ساری ٹی وی جیسے لگ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی وی بن گئی ہے. میں یہ آپ سے بھی ہم آپ کے ٹی وی چینلز کی بھی احتجاج کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. جب دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ ایک چیز ہے اور یہاں دوسری چیز دکھا رہی ہے، تو اس لیے ہم نے ایک بات طے کی ہے کہ ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہے. ہم اپنے موقف سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا موقف واضح ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا تمام اختیار اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کے پاس، اور وہ پارلیمنٹ جو فارم 45 کی بنیاد پہ ہو، جو عوام کی صحیح نمائندگی کرتی ہو. ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آزاد عدلیہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو. ہم چاہتے ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ ہمارا بالکل. کل ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس پہ ہم نے انیشیل اپنا ڈسکشن رکھا ہے. ہم نے اس کے اوپر اپنا موقف رکھا. ہم نے 3 پوائنٹس جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر 1، جو اس وقت ملک میں انلافل انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور جو ہمارے ورکر کے خلاف کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، جو جیلوں میں ہمارے ورکر کے ساتھ جو جیل قیدی ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور خاص کر جو اس وقت ہمارے لیڈر ہیں اور دیگر عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر، ان کو رہا کیا جائے. ہم رہائی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی رعایت مانگ رہے ہیں، چونکہ ایک انلیگل اور ایک انتقام کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ساری کیسز بنائے ہیں. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو جو قانون کے مطابق ہم اپنا قانون کے مطابق کریں گے، لیکن عدالتوں کو پریشر ڈالو، عدالتوں کو جو ہے نا
کے اندر اپنا اثر رسوخ کی بنیاد پہ جو نا کسی آگے پیچھے کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں کو ختم کیا جائے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سینئر ترین ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے.